السلام على برحق بھی خدا ختم الانبیاء باواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو حضرات باہر صحن مسجد میں موجود ہیں میری ان سے التماس ہے کہ فرش عذاب جگہ موجود ہے، یہاں تشریف لے آئیے۔ شب عاشور ہے، بس میں مصائب سے ہی آج کے مجلس کا آغاز کروں گا۔ تمام عزاداروں کی عزاداری کی قبولیت کے لیے تمام مجالس اعضا، تمام جلوس اعضا، آپ تمام عزادار یقیناً پہلی محرم سے لے کے ابھی تک مصروف اعضا رہے، اپنی اپنی خود عزاداری کی قبولیت کے لیے اور امام زمانہ کے جلال ظہور کے لیے ایک بار میں کہ نعرہ صلوات پڑھیں اللہ محمد وآل محمد۔ میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا، میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا، اور کوئی گلا کٹانے والا نہ رہا، اور کوئی گلا کٹانے والا نہ رہا، جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین، جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین، شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا، جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین،
شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا میدان میں جب نہ آدا سے کسی طرح صفائی ٹھہری، جب نہ آدا سے کسی طرح صفائی ٹھہری، صبح عاشورا محرم کو لڑائی ٹھہری، پوچھا زینب نے کہ کیا میرے بھائی ٹھہری، شہ نے فرمایا شہ نے فرمایا بہن تم سے جدائی ٹھہری، آج پیاروں سے ملاقات غنیمت جانو، اے بہن آج کی یہ رات غنیمت جانو، جب نادا سے فاتحہ نظر شدائے قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم حسین جب کہ چلے بعد دو پغر رن کو، حسین جب کہ چلے بعد دو پغر رن کو، نہ تھا کوئی جو کہ تھامے
رقاب توسن کو سکینہ تھا میں کھڑی تھی ابا کے دامن کو حسین چھپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو نہ آسرا تھا کوئی شاغ کربلا کو فقط سوار کیا تھا بہن بھائی کو ہائے پکارتے تھے غرم رو کے یا علی فریاد تمہاری بیٹیاں جنگل میں ہو گئی برباد کوئی ملول کوئی نوحہ گر کوئی ناشاد کہیں زمین پباکر تھے اور کہیں سجاد پکارتے تھے غرم شاغ نامدار چلے خدا مرنے چلے اور ہم کو مار چلے حسین جب کہ چلے بس میں امام حسین کی بارگاہ میں ایک مرثیے کے چند شعر پیش کرتا ہوں مجھے حکم بھی ہے اس مرثیے کے لیے آپ باہر سن چکے ہیں استاد محترم کی زبانی برائے خوشنودی سید الشہداء و اصحاب امام حسین و سیرہ امام حسین علیہ السلام بلند ترین صلوات پڑھ دیں مومنوں بے کسو بے یار غیر مظلوم غصہ مومنوں بے کسو بے یار غیر مظلوم غصہ سخت آفت میں گرفتار غیر مظلوم غصہ دل شکستہ جگر افگار غیر مظلوم کیا سراسیمہ لاچار غیر مظلوم غصہ تیر
کاری لگے زخموں پر شمشیر روکے نیزوں کے زخموں میں پیوست ہے پھلتے رہو یوں تو یا ایک سے ایک ظلم ہوا شے پاسوا تین صدموں میں مگر ذات کا یارا نارا ایک جوان اس کا بھتیجا تھا حسن کا بیٹ شب کو وہ دولہا بنا صبح شہیدوں میں اس کے مرنے کی خبر بیووں نے جب پائی تھی ماں دلہن کو لے سرنا یہ نکل آئی دوسرا غم گئے ایک بھائی تھا اس کا سفد جب سے وہ مر گیا سیدھے نہیں ہوتی ہے کمر اب بھی روتا ہے اسے اے برادر کہہ کر بے کفن لاش وہ اس کے ہے پڑے دریا ابھی وہ لاش عجب درد سے تھر رہے تھے ارے بچی کہاں ہے چچا کہ جو چلا آخری بن تیسرا غاصہ میں کیا کہوں پھٹتا ہے جگ اس کا ایک بیٹا تھا 18 برس کا برچھیوں سے ابھی مارا گیا وہ رشق کمر حیف گئے دفن ہوئے رات کو جس کی ماں حیف گئے دفن ہوئے رات کو جس کی ماں غم اکبر میں اسے کیا کہوں کیوں کہے دیکھا چشم افلاک نے زینب کو کھلے سے دیکھا مومنوں بے قصو
برائے خوشنودی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ بلند ترین صلوات. برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند ترین صلوات. کر رہا ہے شراوی بیاں کربلا کر رہا ہے شراوی بیاں کربلا اس نے عاشور کی شب کا منظر لکھا سینہ شاہ پابند شاہ خدا اور شبیر کہتے تھے یہ بارگاہ ہم کو جانا ہے کل کرنے وعدہ وفا تم پہ آ جائے گا سب تم پہ آ جائے گا صبر کا مرغلہ بات ساری سکینہ نے شیخ کی سنی اور جواباً وہ بس اتنا کہتی رہی اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا بولے شبیر اے میری نور نظر تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شہر بولی شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا شاہ کہنے لگے میری لاڈلی تم پہ آئے گی اب شام غم کی گھڑی آگ دامن میں ہوگی تمہارے لگی بولی وہ
مجھ کو نہیں ہے کوئی میرا دامن بجھانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا مسترب دل سے کہنے لگے شاہدین تیری قسمت میں بیٹی سکون اب نہیں اب تماچے لگائے گش میرے نہیں سن کے یہ بات کہنے لگی وہ غزیں شمر سے تم شمر سے تم بچانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا پھر کیا شغین بیٹی سے کچھ یوں سخن سب غرم ہو گے اب تو اسیر مغن تیرے ہاتھوں میں بھی اب بندھے گی رسن بولی یہ بات سن کے وہ تشنا دہن تم گلے سے لگانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا رو کے شبیر نے اس کے بوسے لیجے اور رخسار بھی ہوں گے زخمی تیرے رونے کے شہزادی دن آ گئے بولی تم کیسے دیکھو گے روتے ہوئے ہاں مجھے چپ کرانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا بڑھتی جاتی تھی بے چینی شبیر کی ہر ستم وہ اٹھانے پہ راضی ہوئی زندہ بابا نہ ہوں گے سمجھ نہ سکی سن کے سب مشکلیں وہ یہ کہتی رہی گھر میں روٹھی منانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا لے کے سلمان دل پھٹ رہا ہے میرا زین جب شاہ والا نے رو کر کہا اب تو زندان مرقد بنے گا
سا بیٹی صابے کی تھی بولی وہ صابرہ میرا لاشا اٹھانے تو آؤ گے نا میرا لاشا اٹھانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا برائے خشنود امام حسین علیہ السلام بلند ترین صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ایک درود بھیج دیجیے محمد علی محمد. موضوع سید الشہداء اور اس سلسلہ گفتگو کی یہ آخری مجلس ہے. آیت میں نے آج کی شب آپ کے سامنے مختلف پڑھی ہے جو پچھلی شبوں کی نسبت ایک دوسری آیت ہے. پروردگار عالم ایک عجیب موضوع کی طرف اشارہ فرما رہا ہے اور پورے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے جو گفتگو اس آیت میں فرمائی انسان کے ساتھ اپنا تعلق اور انسان کے بارے میں پروردگار عالم نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جو شاید کسی اور آیت میں ایک اور جگہ پر ہو. اس سے ملتی جلتی ایک آیت ہے سورہ حشر کی کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل. آیت تقریباً آپ سب کو یاد ہے. اگر ہم اس قرآن کو کسی بھی پہاڑ پر نازل کر دیتے. ترجمہ کرتے وقت ہمارے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم پہاڑوں پر نازل کرتے. خدا نے پہاڑوں نہیں فرمایا، علی جبل، کسی بھی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ کیا ہوتا؟ وہ خاشعاً متصدعاً من خشیت اللہ، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا خوف خدا سے. یعنی قرآن آپ کے گھر میں موجود ہے، اس امام باڑے میں موجود ہے، تمام مساجد میں موجود ہے. حفاظ کرام، حفاظ اعظام کے دل میں قرآن موجود ہے، آیات ان کے ذہن میں ہیں، یاد ہیں. جہاں سے جو آیت کہی ہے وہ بتا دیں گے آپ کو. یہ قرآن ان کے دل میں ہے لیکن ان کا دل ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوا، ان کا وجود ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوا.
آپ جس تاقچے میں رکھتے ہیں، جس الماری میں قرآن رکھتے ہیں، جس کتاب خانے میں کتب خانے میں قرآن رکھے جاتے ہیں، وہاں پہ الماری ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتی، قرآن وہاں پر رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن کے الفاظ کی حقیقت اور ہے، حقائق قرآن جس قلب پر نازل ہوں وہ قلب اور ہے، اور یہ قلب ایسا ہے۔ دیکھیے وقت نہیں ہے، میں دوبارہ نتیجہ گیری کے بعد جب نتیجہ آپ کے سامنے پیش کروں گا تو ان آیات کو دوہرا نہیں پاؤں گا، لہٰذا اپنے ذہن میں آیات کو رکھیے گا کہ قلب، وہ قلب کہ جس نے قرآن کو دریافت کیا، توریت کے بارے میں خدا نے یہ نہیں فرمایا، زبور کے بارے میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، انجیل کے بارے میں نہیں فرمایا، وہ پیغمبر کے جو ٹھوکر مارے قبر سے مردے کو زندہ کر کے نکال دے، وہ پیغمبر کے جو لاٹھی مارے واقعات آپ کے سامنے پتھر میں سے پانی نکلنے لگے، وہ پیغمبر کے جو لاٹھی مارے سمندر میں رستہ بن جائے، وہ پیغمبر جو کوہ طور پر جا کر جلوہ الہی کو دیکھے، تجلی الہی کو دیکھے اور غش کھا کر گر پڑے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، پروردگار عالم اس پیغمبر سے گفتگو کرے، اس کے باوجود بھی ایک تجلی کو دیکھا، غش کھا گئے۔ وہ قلب کہاں پر ہوگا کہ جس قلب پر قرآن اترے اور اس کے باوجود وہ شخصیت اس مقام پر ہو کہ پروردگار عالم اس ہستی کو تسلی دے کہ دیکھو مشقت میں مت ڈالو اپنے آپ کو، تکلیفیں کیوں اٹھا رہے ہو، ذرا آرام کر لیا۔ یہ ہوگی کہاں پر شخصیت جس دل پر قرآن اترا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اشارہ کر کے آگے بڑھوں، اب اس دل میں جن لوگوں کی محبت ہوگی وہ کہاں ہوں گے؟ یہ ایک بات ہے۔ مولانا قرآن سے بتائیے، میں آیا مباہلہ آپ کے سامنے کیا پڑھوں تم رہا، آیا تطہیر پڑھوں، لا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیات الدنیا۔ حبیب کچھ لوگ ایسے ہیں زمین پر کہ یہ لوگ صبح و شام ذکر کرتے ہیں، ولا تعد عیناک عنہم، حبیب واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداوۃ والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم۔ حبیب صبر کے ساتھ اپنے وجود کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کر رکھو کہ جو صبح و شام ذکر خدا انجام دیتے ہیں، اور خبردار تمہاری آنکھیں ان کے علاوہ کسی اور کو نہ دیکھیں۔ آپ ہیں کہاں پر؟ ہم ہیں، میں کہاں پر ہوں؟ تمہاری آنکھیں خبردار ان کے علاوہ کسی کو نہ دیکھیں۔ پروردگار جب تو نے قرآن مجید میں تمام چیزوں کو بیان فرما دیا، اور ما فرطنا فی الکتاب من شیء، قرآن میں ہم نے کسی چیز کی کمی کو چھوڑا نہیں ہے، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، قرآن میں ہر خوش کو تر ہے۔ تو یہ اب حبیب کو اپنی کتاب کے علاوہ کچھ انسانوں کی طرف دیکھنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ 1400 برس بعد مسلمان آ کر کہیں گے آپ کے پاس اللہ ہے تو اللہ کافی ہے۔ خدا کہہ رہا قرآن تمہارے پاس ہے، خدا تمہارے پاس ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ہمارا ذکر کرتے ہیں صبح و شام، ان کی توحید میں رتی برابر کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ تمہاری آنکھیں ان کو دیکھتی رہیں، ان سے کہہ پروردگار کے حبیب کو دیکھتی رہیں۔ اگر کوئی زائر جائے اور خطاب آئے امام حسین علیہ السلام کا اپنی زری سے کہ دیکھو اے میری زری مطہر، میرے اس زائر کو دیکھتے رہنا، وہ زائر کہے گا یا ابن رسول اللہ ہماری کیا اوقات، ہمیں چاہیے کہ آپ کی زری پر نگاہ گاڑ کر رکھیں۔ تو اگر کوئی زائر ایسا جائے کہ جس کی جانب امام حسین کہیں کہ دیکھو میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تو یہ زائر شوق فرط شوق سے مر جائے گا۔ حبیب کو کہا جا رہا ہے، اپنے حبیب کو خوب توجہ کیجئے، نوجوان بچے غور سے سنیں، حبیب ان سے اپنی آنکھوں کو ہٹانا مت، پروردگار ان سے کہے کہ حبیب خدا پر سے اپنی آنکھوں کو مت ہٹانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت ختم ہوئی ہے، عصمت ختم نہیں ہوئی۔ ہم یا علی مدد کہتے ہیں، صاحب عصمت کو پکارتے ہیں، حجت ابن الحسن سے مدد مانگتے ہیں، صاحب عصمت کو پکارتے ہیں۔ کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جن پر رسول خدا کو حکم دیا گیا نگاہیں گاڑ کر رکھو۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ موسیٰ اپنی اور آپ کی تو بات ہی نہیں کر رہا، آدم زمین پر آئیں، نوح دوبارہ آئیں، عیسیٰ موسیٰ آئیں، شیس و یعقوب و ادریس و یونس و یعقوب آئیں، خضر آئیں، الیاس آئیں، ذی الکفل آئیں، تو ان ہستیوں کو دیکھیں، کہیں محمد مصطفیٰ دیکھیے آپ کی نبوت ہم سے بڑی ہے، ہم آپ کو دیکھیں گے، ان کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ خطاب آئے گا ہماری سنت ہے کہ نہیں ان کو دیکھنا، ہماری سنت ہے کہ نہیں کہ ان پر نگاہیں گاڑ کر رکھیں۔ اگر ہماری سنت یہ ہے اپنی نگاہیں ان پر گاڑ کر رکھیں تو تم آدم ہوگے، علم آدم الاسماء کلھا، تم ہوگے نوح فاصنع الفلک بأعیننا ووحینا، ہماری نگاہوں کے سامنے کشتی بناؤ،
تم ہوگے موسیٰ کے کوہ طور پر فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، آپ ہوں گے موسیٰ تجلی دیکھ کر غش کھا جائیں گے، آپ ہوں گے عیسیٰ قبر سے مردے کو زندہ نکال لیں گے، آپ ہم کو مت دیکھیے، ارے ہم کو خود حکم محمد مصطفیٰ ہونے کے باوجود کہ نگاہیں ان پر گاڑ کے رکھیں، جب ہماری نگاہیں ان پر گڑی ہوئی ہیں تو آپ کیوں نہیں گاڑ رہا ان پر نگاہیں؟ خبردار ان کے علاوہ کسی کو مت دیکھنا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ واضح ہے بات؟ لہذا پروردگار عالم نے ایک اس انداز سے گفتگو کی۔ اب اس آیت کا ترجمہ سنیے، میں تقریر کا پورا اسکیچ تقریباً آپ کی خدمت میں عرض کر چکا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ایک خاص امانت تھی اس کو پیش کیا زمین اور آسمان، والجبال پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، زمین آسمان اور پہاڑوں نے انکار کر دیا، خدایا ہم نہیں اٹھا سکتے، وہ اشفقن منہا، ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرنا ذہن میں رکھیے گا، پریشان ہو گئے، زمین آسمان پہاڑ، اشفقنا پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، منہا اس امانت سے انکار کر دیا، وحملها الانسان، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، انہو کانا ظلوما جہولا، انسان بہت ہی بڑا ظالم ہے اور بہت ہی بڑا جاہل ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ جو حق ادا ہونا چاہیے میرے ناقص علم کی حد تاروس ہے وہ بھی ادا ہو پائے گا اس آیت کا کہ نہیں، لیکن اگر آپ کی توجہ شامل حال رہی تو انشاءاللہ نتیجے تک پہنچ کے ہم مصائب پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ رہے جو اگلے برس ہم ہے اور یہی غم ہے، نہ بچے تو پھر اپنا سلام آخر ہے۔ ناصر جہاں صاحب پڑھ کے چلے گئے، خدا شاعر کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور پڑھنے والے کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ تھوڑا سا میں آپ کو تھکاؤں گا، آیت پر آپ کو رکنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ اس آیت پر میں نے آپ کا وقت نہیں لیا اور ذرا سا آپ نے اپنے ذہنوں پر زور نہ ڈالا تو سید الشہداء کا لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سید الشہداء یعنی صلوات اللہ وسلم علیہ، نہیں سمجھ؟ اس آیت کو 5-7 منٹ میں آپ کے سامنے پیش کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے امانت کو پیش کیا، یہ امانت مادی تھی معنوی تھی، کیا تھی؟ خدا کہہ رہا ہے ہم نے امانت کو پیش کیا، اس کا مطلب ہے اس امانت کا براہ راست تعلق خدا سے ہے، اور امانت اتنی بھاری اور وزنی ہے زمین آسمان اور پہاڑوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ گھبرا گئے، وہ حملها الانسان، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ یہ جو انسان جس نے امانت کو اٹھایا یہ بڑا ظالم ہے اور جاہل ہے۔ پروردگار یہ امانت تیری تھی، تیرے کام کو نہ زمین نے انجام دیا، نہ آسمان نے، نہ پہاڑوں نے، تو امانت دینا چاہتا تھا، انہوں نے کہا ہم امانت نہیں لے سکتے اور گھبرا گئے۔ یہ جس انسان نے تیرے ہوئے رکے ہوئے معطل کام کو، تعطل کا شکار جو کام ہو چکا تھا، پینڈنگ میں جا چکا تھا، اس انسان نے آگے بڑھ کر تیری اس امانت کو اٹھایا، تجھے تعریف کرنی چاہیے تھی۔ پروردگار تو نے آگے بڑھ کے کیا کہا؟ انسان بڑا ظالم و جاہل ہے۔ پروردگار یہ انسان نیک کام کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ امانت بڑی عجیب ہے۔ پروردگار تو نے نماز کا حکم دیا، جن مومنین نے آگے بڑھ کے نماز پڑھی تو نے ان کی تعریف کی۔ تو نے اپنے دامن کو پاک رکھنے کا حکم دیا، جن مومنین نے دامن کو پاک رکھا تو نے ان کی تعریف کی۔ تو نے اپنے نبی کی مدد کا حکم دیا، جن لوگوں نے تیرے نبی کی مدد کی تو نے ان کی تعریف کی۔ ایک طرف پروردگار تو قرآن میں فرما رہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم خدا کی مدد کرو گے خدا پلٹ کر تمہاری مدد کرے گا، اور یثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا، گاڑ کر رکھے گا، زمین پر رکھے گا۔ الغرض قصہ مختصر یہ کہ جس نے بھی اچھا کام کیا خدا نے قرآن مجید میں اس کی تعریف کی، لیکن وہ کام جو خود ذات الہی سے منسوب تھا، عالم غیب سے عالم ظہور میں بچوں کے لیے بڑی تکلیف کے ساتھ ان سین ورلڈ سے سین اور ویزیبل ورلڈ میں یہ امانت آ رہی ہے، تو جو اس امانت کو آگے بڑھ کے اٹھا رہا ہے تو اس کی برائی کر رہا ہے پروردگار۔
یہ ظالم اور جاہل ہے. تو پروردگار تیرے قرآن کی روشنی میں پہلے یہ تو طے کر لیا جائے کہ یہ امانت اچھی تھی کہ بری. جواب آئے گا ہمارے پاس سے کوئی بری چیز آج تک آئی ہے؟ تو پھر انسان کی تعریف کیوں؟ تو لغویوں نے یہاں پر ایک عجیب بات کہی. لغت ڈکشنری فرہنگ کی طرف جانے سے پہلے خود سمجھ لیجئے اس آیت کے ذریعے کہ انسان کا کام اچھا تھا کہ برا، اور یہ کس انسان کی بات کر رہا ہے پروردگار. امانت کس کو پیش کی گئی تھی؟ آپ کے پاس مہمان آیا کوئی بزرگ، اس نے کہا پانی چاہیے، آپ نے کہا پانی دوں، جی لے آئیے، گرمی کا موسم ہے. آپ سینی میں، تشتری میں، رکابی میں بہترین ٹھنڈا پانی شربت لے کر آئے تاکہ بزرگ جو پیاسا ہے اپنی پیاس کو بجھا لے. آپ نے دیکھیے آپ کو پانی پیش کرنے والے ہیں، آپ پی لیجیے گا. آپ پینے کے، آپ کا کام بھی اچھا، اس بزرگ کا کام بھی نیک. پانی پینا اچھا کام ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے. کوئی صاحب ہے انہوں نے بیچ میں سے اچک لیا گلاس کو، آپ نے کہا بڑے ظالم و جاہل ہو. وہ کہے گا اگر پینے والا ظالم و جاہل ہے تو آپ اس بزرگ کو کیوں دے رہے تھے؟ آپ کہیں گے اس کے ساتھ ہمارا رشتہ تھا، دینی اس کو تھی، تم کہاں سے آ گئے؟ جن لوگوں کے چہرے پہ چمک آئی ہے انہوں نے مجھے حوصلہ دیا ہے، کوئی تکلف کی بات نہیں ہے، شکر خدا. سمجھ گئے آپ؟ مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا امانت دے اور کوئی بشر اس کے بیچ میں آ جائے؟ سرکار یہ تو زمین تھی، زمین، پہاڑ، آسمان، یہ ویزیبل ورلڈ کی بات ہو رہی ہے، دکھائی دینے والی دنیا، خلقت کے بعد کی بات ہو رہی ہے. ابھی کچھ نہیں تھا. چلو ذرا 9 مقامات پر یا 8 مقامات پر آدم اور شیطان کا قصہ ہے. دیکھو انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابلیس ابى واستكبر. دیکھو ہم ایک پتلا بنا رہے ہیں اور اس طرح سے اس کو بہترین بنائیں گے. جب بنا لیں پتلے کو اور پھونکیں اپنی روح کو، خود بخود سجدے میں گر جانا، خود بخود سجدے میں گر جانا. ملائکہ گر گئے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، آپ سب کو علم ہے. اچھا سجدہ نہیں کرتا، کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے مٹی سے بنایا. صاحب جب عالم قدس میں ابلیس ملعون خدا کے سامنے آ کر اپنے وجود کا اظہار کر سکتا ہے تو یہ عالم ظاہر میں کتنے ملعون آئیں گے؟ نمرود آئے گا ابراہیم کے سامنے، فرعون آئے گا جناب موسیٰ کے سامنے، ابو جہل اور ابو لہب آئیں گے ختمی مرتبت کے سامنے، قریش کے بڑے بڑے صنادید آئیں گے ختمی مرتبت کے سامنے، سید الشہداء کے سامنے شمر آئے گا، پسر سعد آئے گا، عبید اللہ ابن زیاد آئے گا. یہ سب لوگ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ تو یہ امانت میں کیوں جھگڑا کر رہے ہیں؟ ان کو بھی پتا تھا کہ ان پر فرشتہ تو نازل نہیں ہو سکتا. لاکھ دفعہ حسین سے کہہ دو کہ بیعت کر لیں، لاکھ دفعہ کہہ دو ہماری بیعت کرو، بالفرض محال حسین ابن علی لاکھ دفعہ تمہاری بیعت کر بھی نے خاکم بدہن، تو دیکھو فرشتہ تو نہیں آنے والا. پھر پریشانی کیوں ہے؟ میں اس طرف نہیں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کے باوجود کہ بیعت لینے والا بھی جانتا تھا اور جس سے مطالبہ کیا تھا وہ تو جانتا ہی ہے، پتا تھا کہ یہ ہوگا نہیں، تب بھی آ کر امانت الہی میں رکھنا ڈال رہا ہے. یہ عالم وجود ہے، پس ترین، ادنا ترین، ان موسٹ انفیریئر لیول ہے ایگزسٹنس کا. تو جب وہاں پر ہو سکتا ہے تو یہاں پر بھی ہوگا. تو یہ پروردگار فرما رہا انہو کانا ظلوما جہولا، یہ انسان بڑا ظالم تھا. کیوں ظالم تھا؟ حسین ابن علی کا راستہ روک رہا ہے، حسین سے بیعت کا مطالبہ. یہ رسول خدا کے سامنے آ کر رسول خدا سے ٹکرا رہا ہے، یہ فرعون آ کر موسیٰ سے ٹکرا رہا ہے، یہ نمرود آ کر ابراہیم سے ٹکرا رہا ہے، یہ تمام زمانے کے بادشاہ آ کر اپنے اپنے دور کے انبیاء سے ٹکرا رہے ہیں، کیا سمجھ کر ہم تم سے بہتر ہیں. تو یہ ہے دعویٰ امانت الہی. کیونکہ اگر اس انسان کا ذکر ہوتا کہ جو انسان ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ اور آدم ہیں تو خدا ظالم و جاہل نہ کہتا. اگر یہ انبیاء کا ذکر ہوتا، پر مولانا اس کی توجہ یہ ہے گھما پھرا کر آپ ظلم و جہول کو نعوذ باللہ انبیاء سے لا کر منسلک کریں اور کہہ کہ دیکھیے اس معنی میں انبیاء ظالم تھے، نعوذ باللہ خاکم بدہن، اس معنی میں انبیاء علیہ باللہ خاکم بدہن جاہل تھے. تو سرکار یہ اگر ایسے ہوتے تو خدا نہ فرماتا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ
ذکر کرو ابراہیم کا کتاب میں، ذکر کرو اسحاق کا، ذکر کرو یعقوب کا، اولی الایدی والابصار، یہ صاحبان طاقت بھی تھے، صاحبان قدرت بھی تھے، صاحبان دست پر قدرت بھی تھے، صاحبان بصیرت بھی تھے. ہم نے ان کو خالص کیا. ان اخلصناہم بخالصۃ، ہم نے خاص پروسیس کے تحت ان کو خالص کیا. وہ پروسیس کیا تھا؟ بذکر الدار، ان کو قیامت کی طرف متوجہ رکھا. اگر یہ آیت انبیاء کے لیے ہوتی کہ خدا کے انبیاء علیہ باللہ جاہل اور نادان تھے، ظالم تھے، تو خدا تعریف کے ساتھ نہ کہتا ہمارے انبیاء کا ذکر کرو. اس کا مطلب ہے وہ ہے کہ یا نبی کے مقابلے میں آئے یا وسیع کے یا اولاد نبی کے. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ بڑے بہترین لوگوں میں سے جن کو ہم نے چنا ہوا ہے. کیا آپ کی عقل تسلیم کرتی ہے کہ جو انبیاء جنہوں نے آگے بڑھ کر امانت کو اٹھایا، خدا ان کو کہے کہ یہ سب کے سب مرحلہ استعفاء پر ہیں؟ کیا آپ کی عقل تسلیم کرتی ہے کہ جن پروردگار جن انبیاء کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو وہ مقام دیا کہ اب تم سے توقع رکھتے ہیں، ان کو یاد رکھنا، بھول مت جانا. کبھی کسی ظالم و جاہل کے بارے میں خدا کہے گا علیہ باللہ اس کو یاد رکھنا. ذکر کرو وذکر، اور اس کے بعد ذکر کرو. کس کا ذکر کرو؟ اسماعیل والیسع وذی الکفل، اسماعیل کا ذکر کرو، الیسع کا ذکر کرو، ذی الکفل کا ذکر کرو. یہ سب کیا تھے؟ یہ سب کے سب اخیار میں سے تھے، بہترین لوگوں میں سے تھے. ان کا ذکر کرو. بات آ گئی کہ خدا اپنے کن بندوں کا ذکر کروانا چاہتا ہے. کن کا؟ ابراہیم کا، اسحاق کا، یعقوب کا، اسماعیل کا، الیسع کا، ذی الکفل کا. اور مصطفین ہیں، چنے ہوئے ہیں، برگزیدہ ہیں. ابراہیم کا ذکر کرو، ابراہیم کا ذکر کرو، اسماعیل کا ذکر کرو. لیکن ایک دفعہ سورہ طلاق میں ارشاد فرمایا، آیت طویل ہے، پچھلے ٹکڑے کو حذف کرتے ہوئے پڑھ رہا ہوں. دیکھو تقوی اختیار کرو اے لوگوں. قد انزل اللہ الیکم ذکرا، خدا نے تمہارے پاس ایک ذکر کو نازل کیا ہے. خوب توجہ کیجئے گا. اسماعیل، ابراہیم، تمام انبیاء کا ان کا ذکر کرو. اب کہہ رہا ہے خود ذکر تمہاری طرف آ رہا ہے. شخصیت کا ذکر اور ہے، یہ جو بذات خود ذکر آ رہا ہے یہ اور ہے. پانی کا ذکر کرو، پانی کو یاد کرو. اب پانی تمہاری طرف بھیج رہے ہیں. اور فرما رہے ہیں، پیچھے تک بات واضح ہو رہی ہے. اے ایمان لانے والوں، انزل اللہ علیکم ذکرا، سورہ طلاق، ہم نے تمہاری طرف ایک ذکر نازل کیا. رسولاً، یہ محمد مصطفیٰ کو یاد مت کرو، یہ خود ذکر ہے. انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات. یہ محمد مصطفیٰ وہ ہے جو خدا کی واضح آیتوں کو تمہارے سامنے تلاوت کر کے بیان کرے گا. خوب توجہ کیجئے گا. اس آیت میں اور مشکل آ گئی ہے. تمہارے سامنے آیات کو تلاوت کرے گا مبینات. یہ آیت واضح ہیں. پروردگار اگر آیات واضح ہیں تو مصطفیٰ کیوں تلاوت کریں گے؟ اتنے محتاج ہو سرکار مصطفیٰ کے کہ واضح آیت جو ہے وہ بھی مصطفیٰ پڑھ کے سنائیں. درود پڑھیے محمد آل محمد. یہ ذکر آیا کہ نہیں ہے؟ خود ذکر ہے. اب یہ جو میں استدلال پیش کر رہا ہوں یہ آپ کے خوب توجہ سے سنیے گا. جو نوجوان بچے صلوات یا نعرہ حیدری لگانا چاہتے ہیں تھوڑا سا صبر کر لیں، تھوڑا سا. خود رسول خدا ذکر ہیں. چلیے پچھلے حصے کی طرف تقریر کے. یہ جو مجسم ذکر ہے اس سے کہا جا رہا ان پر سے آنکھیں مت ہٹانا. کیا خصوصیت ہے ان کی جن پر سے آنکھیں نہ ہٹانا؟ دیکھو حبیب، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کا مسلسل ذکر کرتے ہیں. پروردگار ہاتھوں کو جوڑ کر، یہ تو خود ذکر ہے، یہ ان کی طرف کیوں دیکھے؟ جواب آئے گا کیونکہ وہ ذکر کرتے ہیں. پروردگار یہ خود ذکر ہے، یہ کن ذاکرین کی طرف دیکھے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ
اس ذکر رسول اس ذکر سے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، ان ذاکرین میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اس کی روح کا انعکاس ہے. انسان جو تمام کائنات سے مافوق ہو اس سے کہا جائے ان سے سیکھیے، غلط ہے. لیکن انسان جو تمام لوگوں سے مافوق ہو اس سے کہا جائے کہ دیکھیے گھر سے باہر آ رہے ہیں، آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ لیجئے. اب اس سے آیات اور روایت کے ذریعے میں استدلال نہیں پیش کر سکتا، نہ وقت ہے نہ طاقت ہے مجھ میں اتنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جو رسول کی عصمت اور عظمت کی منعکس ہیں. مولانا دیکھیے آپ اپنے الفاظ میں کہہ رہے ہیں خطیبانہ انداز میں، حدیث اور آیت یا روایت جب تک نہ آئے گی نہیں مانیں گے. مجھ سے مت پوچھو، تفسیر کبیر میں جا کر فخر الدین رازی سے پوچھئے. مجھ سے مت پوچھئے تفسیر جناب زمخشری، تفسیر کشاف سے پوچھئے. مجھ سے مت پوچھئے جلال الدین سیوطی سے در المنصور میں پوچھئے. مجھ سے مت پوچھئے مفتی قندوزی سے پوچھئے جا کر. کیا پوچھئے؟ انہم منی وانا منہم کس کے لیے کہا؟ یعنی حبیب یہ جو ہم نے تم سے کہا ہے نا ان کو دیکھتے رہو، تو امت یہ نہ سمجھے کہ تم سے افضل ہیں، یہ تمہاری تجلی کی تصویر ہیں. یہ ہم تم سے نہیں کہہ رہے، یہ امت سے کہہ رہے ہیں. جب رسول ان کی طرف دیکھ رہا ہے تو مرتے دم تک امت بھی انہی کی طرف دیکھے. اور دنیا میں جب ان کی طرف دیکھنے کا حکم ہے تو یہ عقیدہ لے کر جانا کہ جب قیامت میں بھی قبر سے اٹھو تو اماں بابا کو مت ڈھونڈنا، اپنے مولانا کو مت ڈھونڈنا، آیت اللہ العظمیٰ کو مت ڈھونڈنا پروردگار علی کہاں ہیں، حسن کہاں ہیں، حسین کہاں ہیں، ابو الفضل عباس کہاں ہیں، کیونکہ یہ ہے ذکر خدا. اور مومن کی اس تڑپ کو خدا سمجھتا ہے. مومن کی اس تڑپ کو خدا سمجھتا ہے. بچہ جب اسکول سے گھر آتا ہے نا، کچھ کہے بغیر گرمی میں ماں جوس شربت جو بھی کھانا رکھ دیتی ہے. ابھی تو بچے نے نہیں مانگا، ماں کہتی ہے مزاج آشنا ہوں. خدا مومن کا مزاج آشنا ہے. اس کو پتا ہے کہ جب مومن کی موت آ رہی ہوتی ہے نا تو وہ بیٹوں کے بچوں کی طرف نہیں دیکھتا، اس کا وجود ڈھونڈتا ہے اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کو. اسی لیے جب حارث ابن شریک ہے حارث اعور حمدانی جب آئے، سن لو ابھی حدیث. آئے بوڑھے ہو چکے تھے، بخار تھا، چھپاکا ڈالا منہ پہ پانی کا. اور اب چھپاکا میں کیا سمجھاؤں، اب مجھے اپنے منہ پہ پانی کا چلو ڈالا، ذرا منہ دھویا، بخار کی گرمی شدید، ٹیڑھی میڑھی لاٹھی. روایت کے اندر لفظ ہے ٹیڑھی میڑھی. اتنا غریب انسان تھا بیچارہ کہ آیا امیر ان کے پاس، کہا ما جاء بک فی الحر، گرمی میں کیا چیز تجھے لے کر آئی میرے پاس؟ حبی لک یا امیر المومنین، آپ کی محبت. مزاج آشنا ہے علی ابن ابی طالب بننا ہے. حدیثوں کو پڑھیے. جو امیر المومنین کو نہیں مانتا تھا نا، امیر المومنین اس کو نہیں مانتے تھے. دکان تو پیر فقیر گدی نشین سجادہ نشین تھوڑی ہے کوئی کہ کہیں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، نہیں. اور جو مانتا تھا پھر اس کو شرائط بتاتے تھے اپنی محبت کی. تو یہ گفتگو فرمائی جناب امیر نے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب تمہاری ابزا بلغت النفس الی ہاں ہونا، جب تمہاری روح یہاں تک پہنچے گی، ترانی ہے سو تو جس طرح سے محبت کرتے ہو نا ویسے ہی دیکھو گے. جتنی شدت کے ساتھ امیر المومنین کے وجود سے محبت ہوگی اتنی ہی قربت میں علی کو دیکھو گے. خدا نے 2 علی بنائے کائنات میں، خدا نے نہیں بنائے. مومن بناتا ہے. کیسے سمجھیے؟ جو کافر اور منافق دیکھے گا خوفناک صورت میں، مومن دیکھے گا بڑی پیاری صورت میں. یہ ایک علی ہے، 2 صورتیں کیسے؟ علی ایک ہی ہیں. خدا ایک ہے کہ 2؟ ایک ہیں. فرعون کے لیے منتقم جبار ہے، صاحب جلال و جبروت اور قہر ہے. فرعون کو ڈبو دیا، انتقام دیا. موسیٰ کے لیے رحمت ہے. تو تم جیسا علی کو اپنے دل میں جہاں رکھو گے علی ویسے ہی تمہارے پاس آئیں گے. آیا جب ٹیکتا ہوا
بیچارہ نہ ہموار طریقے سے چلتا ہوا آ رہا تھا. مولانا فرما اراک تتجلت، لغت میں اب مقصد میں دیکھ رہا ہوں تو ٹھیک سے نہیں چل پا رہا، بڑی تکلیف و صبر کرتے ہوئے تو میرے پاس آ رہا ہے. میرے الفاظ میں کبھی دائیں گر رہا ہے کبھی بائیں گر رہا ہے. کہ علی عدوک یا امیر المومنین، یہ جو دائیں اور بائیں گر رہا ہوں نا یہ آپ کے دشمن پر بجلی قہر بن کے گر رہا ہوں. کبر سنک. اچھا اب آپ کے چہروں پہ دمک دیکھ کے مجھے دل چاہ رہا میں بتاؤں، امیر المومنین جو بہت خوشنما دیدہ زیب اصحاب ہوتے تھے ان کے ساتھ جناب امیر کی شخصیت دوسری ہوتی تھی. اور بیٹھ کر نعوذ باللہ ہم نہیں جو ہم لوگ کہتے ہیں اپنے بارے میں وہ مت سمجھے گپے لگا رہے ہیں. جناب امیر کو اچھا پاک و پاکیزہ محبت ہے، علی کو بھی تم سے محبت ہے. کھکارا کا تتجلت علی عدوک یا امیر المومنین، آپ کے دشمن پر گر رہا ہوں. کبر سنک، بوڑھے ضعیف بوڑھا ہو گیا ہے تم، کافی حب کیا امیر المومنین، جو بوڑھا ہوں آپ کی محبت میں ہوا ہوں. اب جناب امیر کو شاید جواب پسند آیا کہ ارافی کا بقیہ، بوڑھا تو ہو گیا ہے چل بھی ٹھیک سے نہیں پا رہا لیکن لگتا ہے کچھ نہ کچھ اب بھی دمخم تجھ میں باقی ہے. کہ ہی لک یا امیر المومنین، یہ آپ کیا ہے. تو یہ امیر المومنین کی محبت کے کچھ خاص طریقے ہیں جو حدیثوں میں بکھرے پڑے ہیں. جناب امیر کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پڑھیے. لہذا اب چلیے ذرا امانت الہی کی طرف. یہ امانت الہی حوصلے سے سنیے گا، توجہ کے ساتھ. پھر کل پرسوں والی تقریر کا دوبارہ سے خلاصہ اشارہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. السلام علیکم وارثہ آدم صفت اللہ، اور آئیے جناب موسیٰ تک، پھر جناب عیسیٰ، جناب نوح، جناب ابراہیم، اور پھر ختمی مرتبت. اب یہ سلسلہ چلتا ہوا یہاں تک آیا. ختمی مرتبت کی وراثت آئی کس کے پاس؟ سید الشہداء کے پاس. اب ختمی مرتبت کی وراثت کی حقیقت کو ذرا سمجھیے. اسی زیارت کے ذریعے اور حدیث قصہ کے ذریعے اور اپنے عقائد کے ذریعے جو گزشتہ زندہ یا مردہ مرحومین یا موجودین کے ذریعے جن ذاکروں کے ذریعے آپ نے سیکھا، گھر میں سیکھا، یہ پوری کی پوری وراثت آئی ختمی مرتبت کے پاس. اب یہ جو وراثت ہے یہ مختلف انداز میں پھیلے گی. کس طرح سے پھیلے گی؟ جناب امیر کے پاس جائے گی انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا بن کر، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابوہا بن کر. جناب امیر مومنین کے پاس جائے گی لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی. جملہ اسی طرح سے ہے جو میں نے پڑھا ہے. تو بہادری آئے گی جناب امیر کے پاس، صفات آئیں گی جناب امیر کے پاس. سیدہ کیا بن کر آئیں گی؟ روحی اللتی بین جنبہ، فاطمہ میری اس روح کا نام ہے جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے. فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جناب سیدہ کے بارے میں تمام حدیثیں، وراثت تمام انبیاء رسول خدا کے پاس آئی. سیدہ کے پاس گئی کسی اور طرح سے، جناب امیر کے پاس گئی کسی اور طرح سے. وہاں عصمت ہے، ولایت ہے، شجاعت ہے، سخاوت ہے، رجولیت سے تعلق رکھنے والی صفات ہیں. یہاں پر عفت ہے، مخدرہ عفیفہ ہیں. یہاں پر وہ بی بی ہیں کہ جس کا امتحان لیا گیا. امیر مومنین صابر ہیں لیکن سید صابرتن لمن امتحنک فوجدک صابرتن لمن امتحنک. خلقت سیدہ سے پہلے خدا نے سیدہ کا امتحان دیا. حسن مجتبیٰ کے پاس وراثت رسول خدا ہے. اب یہ رسول خدا گئے دنیا سے، وراثت منتقل ہوئی جناب امیر اور سیدہ میں. دونوں شہزادوں کی یہ 4 تن بچے رسول خدا کے بعد، ان کی جو ولایت ہے بالکل مختلف ہے. یعنی ہم امام سجاد کی امامت کی بات کریں، ایک مختلف امامت ہے جناب امیر، اور حسنین کی امامت بالکل مختلف ہے روایات کی روشنی میں. یہ اس وقت اس پر گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے لیکن اپنے ذہنوں میں رکھیے گا. عجیب امامت ہے اور عجیب امانت ہے یہ. لہذا رسول خدا گئے، یہ منتقل ہوئی وراثت کس میں؟ 4 تن میں. اور اگر آسان کر کے بات بتاؤں، جناب امیر کے پاس، سیدہ کے پاس. سیدہ تشریف لے گئیں جناب امیر کے پاس. جناب امیر چلے گئے، کس کے پاس یہ امانت آئی؟ حضرت امام مجتبیٰ کے پاس.
اور جب حضرت امام مجتبیٰ چلے گئے 1,24,000 انبیاء کی وراثت اور امانت، اور رسول خدا سیدہ امیر المومنین حسن مجتبیٰ پنجتن سے تعلق رکھنے والے 4 تن کی امامت اور امامت آئی وجود سید الشہداء میں. تو جب یہ وجود سید الشہداء میں آئی تو پھر خدا نے کیا فرمایا اس وجود کے بارے میں؟ یہ وہ امانت ہے، حسین کا ذکر کرو نہیں ہے جس طرح سے ابراہیم کا ذکر کرو، یہ امانت ہے ذکر رسول خدا کی، یعنی خود رسول ذکر ہیں. سیدہ آئیں ہاتھ پکڑ کے حسن حسین کا، روایت کے مطابق فی مرض الذی توفی فی، رسول خدا کی شہادت ہونے والی ہے. کہا بابا جان حب لہما شیئن یا ورثہما شیئن، بابا کچھ ان کو دیجئے کچھ اپنی طرف سے وراثت میں. مانگنے والی کون ذات، دینے والی کون، اور کس کے لیے مانگا جا رہا ہے؟ فرمایا اما الحسن. اچھا رک جائیے، رسول خدا نے یہ کیوں نہیں فرمایا بیٹیا مباہلے میں تو سب کچھ مل گیا، حدیث قصہ میں سب کچھ مل گیا، یعنی اگر حسن اور حسین ہو تم تو تمہارے لیے رسول خدا کی جانب سے عطا میں کوئی محدودیت نہیں ہے، آپ مانگتے جائیے ہم دیتے جائیں گے. یہ وہ مرحلہ ہے جس مرحلے پر آ کر یہ پنجتن 12-14-5 بشر کی پہنچ سے بہت دور ہے. رسول خدا نے فرمایا اما الحسن فلہو سعودتی وہیبتی، حسین کو میں نے اپنی آقائی اور ہیبت دی، اور حسین کو اپنی سخاوت اور بہادری دی، ان دونوں کو دے دی. دسترخوان کس کا مشہور ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. دسترخوان علامت ہے سخاوت کی. کریم اہل بیت کون مشہور ہے؟ سخی امام حسن. سخاوت تو دی تھی امام حسین کو. اس دینے کا مطلب ہے ظاہر ہوگی، یہ دینے کا مطلب نہیں العیاذ باللہ. حضرت مجتبیٰ العیاذ باللہ حقیر ترین غلام امام مجتبیٰ کا، وہ کنجوس بخیل نہیں ہے. امام رضا حسن کو تو چھوڑیے، تو امام حسن کو تو سخاوت نہیں دی، اس کا مطلب ہے ظاہر ہوگی حسین کے وجود سے میری بہادری. اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام حسن بہادر نہیں ہیں بہادر، لیکن ظاہر ہوگی حسین سے. اب میں جملہ کہتا ہوں آپ کے سامنے، جس نواسے کو سخاوت اور بہادری نہیں دی تھی اس کے دسترخوان کے چرچے ہیں. جس شہزادے کے وجود سے بہادری کو ظاہر نہیں ہونا تھا، جنگ جمل میں اس کی بہادری کے چرچے، صفین میں اس کی بہادری کے چرچے. جس سے ظاہر نہ ہونا تھا اس سے ایسے ظاہر ہوئی، تو جس سے ظاہر ہونا ہوگا اس سے کیسے ظاہر ہوگی؟ لہذا خوب توجہ کیجئے گا. اب چلیے حدیث اللہ کی طرف. پروردگار نے فرمایا علی کی یہ خصوصیت ہے، حسن کی یہ ہے. فرمایا حسین اپنے بھائی حسن کے بعد کیا بنیں گے؟ حسین فجعلت کلمتی التامہ عندہ وحجتی البالغہ معہ. فرمایا خدا نے کہ میں حسین کے پاس اپنا وہ کلمہ رکھوں گا جو مکمل ہے. کل کی تقریر یاد ہے؟ اس قالت الملائکۃ، مریم سے ملائکہ نے کہا کہ مریم ہم تمہیں خوشخبری دینے آئے ہیں ایک کلمے کی جو خدا کا کلمہ ہے. وہ عیسیٰ تھے، مریم کے پاس آئے تھے. کہاں مریم کہاں سیدہ؟ یہ کلمہ سیدہ کے وجود کو عطا کیا گیا ہے، اور خدا فرما رہا ہے کہ حسین کے پاس میں رکھوں گا اپنے کلمہ تامہ کو اور حجت بالغہ کو. ختمت لہ بالسعادہ واکرمتہ بالشہادہ. حسین کو میں خود شہادت عطا کرواؤں گا. فہو افضل من استشہد، لہذا حسین تمام کائنات کے شہیدوں میں سب سے زیادہ افضل ہوگا. وارفع الشہداء درجۃ، اور درجات کے حساب سے تمام شہداء میں سب سے بلند ہوگا. حدیث لوح کا ترجمہ، خدا کے الفاظ کا ترجمہ. اور دیکھو بعطرتہ اعاقب واصیب، اور دیکھو کیونکہ حسین کے وجود میں اپنا کلمہ تامہ رکھوں گا، کیونکہ حسین کے وجود میں اپنی امانت کو رکھوں گا. حسین کے علاوہ کسی کے پاس میری امانت نہیں ہوگی. لہذا حسین کی عطرت کے ذریعے، حسین کی اولاد کے ذریعے، بعطرتہ اعاقب واصیب، حسین کے بچوں کے ذریعے ہی جس کو عذاب دینا ہوگا
حسین کے بچوں کی مرضی کو دیکھ کر اس کو عذاب دوں گا، جس کو ثواب دینا ہوگا حسین کی نسل کو دیکھ کر اس کو ثواب دوں گا۔ لہٰذا آپ نے توجہ کی، خوب توجہ کیجیے گا، بہت حساس جملہ ہے۔ امام حسین سید الشہداء ہیں، سب سے بڑی شہادت ہے، ایک مصیبت ہے بڑی صاحب، مصیبت ہے۔ مولانا یہ سب باتیں مت کیجیے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ میں امام حسین کی گرتی ہوئی آبا کو دیکھوں یا اپنے دونی کے امامے کو دیکھوں؟ ارے آ جائے رگڑ جائے امامہ یہ قدموں میں، حیثیت ہے اس سے امامے کی، 6-7 میٹر کپڑا تم بھی خرید لو جا کر۔ خوب توجہ کرو، سید الشہداء کیوں ہیں وہ؟ دیکھیے 3 دن پیاسے رہے تھے، کوئی 18 دن پیاسا رہے گا تو کیا کہو گے؟ وہ دیکھیے امام حسین نے 72 آدمیوں کے ساتھ شہید ہوئے تھے، کوئی 20 آدمیوں کے ساتھ شہید ہو گیا تو کیا کہو گے؟ دیکھیے وہ امام حسین کے گھر کی خواتین کو قید بنایا گیا، کسی اور کے گھر کی خواتین قید ہو گئیں تو کیا کرو گے؟ ان جملوں کو چھوڑ کر حدیثوں کو دیکھو، خدا دنیاوی پیمانوں کو حسین کے بارے میں دیکھ ہی نہیں رہا۔ خدا کی امانت ہے اور حسین، خدا کا کلمہ تامہ ہے اور حسین، خدا کا اسم اعظم ہے اور حسین، خدا کا نور ہے اور حسین۔ حسین ابن علی کو سید الشہداء کہنا ہے، حدیثوں کی نورانیت کے ذریعے سمجھو۔ خوب توجہ کیجئے گا، اب مجھے اس طرف جانا نہیں ہے، وہ ہمارے بچے ہیں، سب کے سب خلوص کے ساتھ کام کر رہے ہیں، خدا سب کو توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ درود پڑھیے محمد آل محمد۔ لہذا آپ سمجھیے، روایت کی روشنی میں اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں، یہ حسین ابن علی اب جب وراثت آئی ہے ان ہستیوں کے پاس اور حسین کو قتل کیا گیا، خدا فرمایا سید الشہداء، آپ نے مان لیا، آپ کے 5ویں آقا نے فرمایا، 5ویں امام نے، آپ نے مان لیا، لیکن ذرا اس کی تجزیہ و تحلیل کیجئے۔ میں بہت آسان الفاظ میں عوامانہ انداز میں گفتگو کر رہا ہوں۔ حسین ابن علی کے پاس فرشتے آئے، گفتگو موجود ہے اصول کافی میں، تقریباً 7 یا 8 A4 پیجز، اگر بڑا فونٹ ہو 7 یا 8 A4 پیجز پر وہ حدیث مشتمل ہے۔ اہل بیت کو سمجھنا، ان کے گھر کے دہلیز پر بیٹھ کے سمجھیے، جس میں رسول خدا نے وعدہ دیا تھا حسین ابن علی سے، جناب سیدہ حسن مجتبیٰ سے، سیدہ سے، امیر المومنین سے وعدہ دیا تھا، میرے بعد ظلم ہوگا صبر کرنا۔ خوب توجہ کیجئے، اب میں آپ سے ایک ہائپوتھیٹیکلی فرض کیجئے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں فرض کیجئے، کیونکہ اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ حسین ابن علی کے پاس فرشتے آئے، فرض کیجئے، یہ جو فرض میں کروا رہا ہوں یہ بھی روایت کی روشنی میں ہے۔ حسین کے پاس فرشتہ کہا، حسین دیکھو سکون سے موت آئے گی، یہ سب تکلیفیں بھی نہیں ہوں گی، لیکن نانا کی امت کے کوئی 7-8 ہزار کھرب لوگ ہدایت پائیں گے تمہاری قتل کی وجہ سے۔ 1 ارب 2 ارب مجھے نہیں پتا، اللہ جانتا ہے۔ اگر تمہاری بیٹیاں، ازواج، بھاوجیں، بھانجیاں، بھتیجیاں قید ہوں گی، پورا کربلا کا واقعہ پیش آئے گا، اس طرح سے ہوگا، ایک ایک چیز بتائی جائے، لیکن نانا کی امت جنت میں تمہاری وجہ سے مزید چلی جائے گی۔ لیکن اگر نہ کرنا چاہو کربلا کا واقعہ، تو تم امام تو بچپنے میں بن گئے تھے 6 برس کی عمر میں۔ اب حسین یہ کہیں نانا کی امت عذاب سے بچے گی، ٹھیک ہے بہنیں قید ہو جائیں، یہ ہے مرحلہ سید الشہداء کا۔ فرشتے آئے تھے، سید الشہداء سے پوچھا تھا، حسین النصرہ واللقاء، مدد کریں تمہاری یا خدا سے ملاقات؟ کہا ملاقات چاہیے خدا سے۔ سید الشہداء کا لفظ اتنا آسان نہیں ہے، یہاں تک آپ آ گئے میرے ساتھ؟ اب سمجھیے، اور خداوند تبارک و تعالی ہم کو لائق بنائے شفاعت سبط اکبر حضرت امام مجتبیٰ کی، اور حضرت امام مجتبیٰ پر پروردگار وہ درود بھیج کہ جس کے بعد رسول خدا کے چہرے پر خوشی کے آثار آئیں، رسول خدا کی آنکھوں میں ٹھنڈک پڑے، سیدہ کے دل کو سکون ملے، جناب امیر خوش ہوں، خدیجۃ الکبریٰ کو خوشی نصیب ہو، وہ درود بھیج حضرت امام مجتبیٰ پر پروردگار۔ لہٰذا اب یہ جو نسل چلے گی سید الشہداء کے ذریعے، اس کے ذریعے خدا عذاب دے گا۔ جس نے اس نسل کو مانا عذاب سے بچ جائے گا، جس نے ٹھکرایا خدا اس کو عذاب دے گا، جس نے اس کو مانا اس کے نیک عمل قبول ہوں گے۔ تو آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں،
کبھی آپ نے مسلمان ہونے کے لیے پڑھا؟ نہیں. آپ سب مسلمان ہیں. کیوں پڑھیں گے آپ کلمہ؟ کیوں پڑھیں گے آپ؟ مسلمان. اچھا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ جی. تقوی کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ مولانا کوشش کرتے ہیں تقوی آ جائے. اگر تقوی نہ ہو مولانا پھر نماز تو قبول نہیں ہوگی. صحیح بات ہے. روزہ رکھتے ہیں؟ جی. تقوی کی کوشش کرتے ہیں کہ تقوی نہیں ہوگا روزہ قبول نہیں ہوگا. یہ سب چیزیں وہ ہیں ایک صفت نفسانی تقوی. اب اگر زیارت وارث کہے قرآن کی آیت کے ذریعے وہ الزمہم کلمۃ التقوی، ہم نے لازم کر دیا امت مصطفیٰ پر کلمہ تقوی کو، اور زیارت وارثہ کہے اشہد ان مولا حسین گواہی دیتا ہوں کہ ولد کا کلمۃ التقوی، آپ کے تمام بیٹے سید سجاد سے لے کر حجت ابن الحسن تک کلمہ تقوی ہیں. یعنی ان میں سے جس کے بارے میں بھی رتی برابر شک آیا، رتی برابر فضیلت کم ہوئی، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. مولانا یہ کہاں سے کہہ دیا؟ بھائی تقوی جو صفت نفسانی ہے، جتنا زیادہ تقوی کم ہوگا عمل اتنا ہی کم قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی مولانا خدا نے قرآن میں فرمایا الزمہم کلمۃ التقوی، ہم نے لازم کر دیا ان پر کلمہ تقوی کو. یہ کلمہ تقوی کو لازم کیوں کیا؟ پروردگار اسی کلمہ تقوی کے ذریعے اعمال قبول ہوں گے. ادھر قرآن نے یہ آواز دی، زیارت وارث نے کہا حسین کے تمام بیٹے کلمہ تقوی ہیں. یعنی جس طرح سے حسین ابن علی کو مانا اسی طرح سے حسین ابن علی کے بیٹوں کو مانو. اسی وجہ سے آپ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں کہ مولا حسین میں آپ سب کے سب پر، ان کے اجساد پر، ان کے باطن پر، ان کے ظاہر پر ایمان رکھتا ہوں. آپ نے نہیں دیکھا امام رضا کا قلب تقوی کے کس مقام پر ہے، لیکن حکم دیا جا رہا ہے امام ہے رتی برابر شک مت کرنا. قلب علی ابن موسیٰ رضا کو نہیں دیکھا، لیکن گواہی دو کہ ان کا باطن بھی آیت تطہیر کا مرکز ہے، ان کا ظاہر بھی آیت تطہیر کا مرکز. یہ تطہیر آیت تسلسل ہے، یہ امانت الہی ہے. اور اس کے بعد پھر حضرت حجت ابن الحسن وارث خون سید الشہداء. کل کی تقریر کو جوڑ رہا ہوں، من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا. جو قتل ہو گیا مظلوم، ہم نے اس کے ولی کو، اس کے صاحب دم کو، جو اس کے خون بہا کا مالک ہے، جو اس کے قصاص کا مالک ہے، جو وارث حقیقی ہے، ہم نے اس کے لیے ایک سلطنت رکھی ہے. یہ سلطنت حضرت حجت کے پاس ہے. کب ظاہر ہوگی یہ سلطنت؟ جب حضرت ظہور کریں گے. روایت کے الفاظ ہیں کہ اتنے زیادہ قتل کریں گے دشمنان سید الشہداء کو کہ ایک دفعہ خدا پوچھے گا حضرت سے اب تمہارے دل کو سکون آیا؟ حضرت کہیں گے ہاں اب اتنے قتل کیے دشمن کے سکون آیا. تب خدا فرمائے گا کہ اب قتل کرنا بند کر دو. اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب تم کو خدا اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ. دنیا میں بھی اتنا دے گا، انتقام بھی ان کے ذریعے لے گا، جنت بھی ان کے ذریعے لے گا. اور میں جملہ کہہ دوں سبط اکبر کی بارگاہ میں ہدیے کے طور پر کہ یہ مت سمجھیے گا امام حسن کی نسل کہاں گئی. امام باقر ننیال کی طرف سے جناب فروا امام حسن مجتبیٰ، معذرت جناب فاطمہ امام مجتبیٰ کی دختر ہیں، کہ جو امام باقر کی والدہ ہیں. امام سجاد کی والدہ جناب شہر بانو سلام اللہ علیہ، اور امام باقر کی والدہ جناب فاطمہ کہ جو امام حسن کی نسل سے ہیں. اور روایت لم یرا فی آل الحسن مثلہا، آل امام حسن میں، امام حسن کے تمام بچوں میں اس جیسی متقی عفیفہ مخدرہ دیکھی نہیں گئی. یعنی وہ نسل جو جدا ہو گئی تھی، میں مثال دوں، وہ نور جو جدا ہوا تھا، آدھا گیا صلب ابو طالب میں، آدھا گیا صلب عبداللہ میں، جڑا کہاں پہ آ کر جناب امیر المومنین اور جناب سیدہ کے ذریعے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. ادب کا تقاضا ہے کہ میں اس آیت کا ترجمہ کروں، نہ تفسیر نہ تشریح، لیکن اس آیت کو پڑھ کے آگے بڑھوں گا. یلتقیان بھی ہے، بینہما برزخ لا یبغیان بھی ہے. کیا کہنے اپنی حقارت کو سامنے رکھتے ہوئے ترجمہ کر دوں. بی بی ہے مرحلہ عفت پر،
شوہر ہے مرحلہ ولایت پر، نہ ان کی عفت ان سے متاثر ہے، نہ ان کا علم ان سے متاثر ہے. بینہما برزخ لا یبغیان، ایک چھت ایک گھر میں بیت الشرف میں آ کر جڑے. اب جو یہ دونوں اکٹھا ہوئے نور مصطفیٰ، وہ ہیں انا مدینۃ العلم والی بابوہا کی منزل پر، وہ ہیں نفس رسول کی منزل پر، زوجہ محترمہ ہیں روح رسول خدا کی منزل پر. ایک ہم پلہ ہیں لیکن بینہما برزخ لا یبغیان، یلتقیان بھی ہے لا یبغیان بھی ہے. اب جو نسل طیب و طاہر کا سلسلہ چلے گا، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اب ان نیرین کے ذریعے جو نسل وجود میں آئے گی وہ حسن اور حسین کی ہوگی، جو نور خدا کے مالک ہوں گے، امانت خدا کے وارث ہوں گے. اگر 32-33 برس کا کڑیل جوان حسین کے ساتھ ہے، وہ بھی نور خدا ہے. 3 برس کی بچیاں جو مولا حسین کے ساتھ ہیں، یہ نور خدا کی امین ہے. علی اکبر کا اپنا نور ہے. ہر شہید جو جاتا تھا ذوالجناح پہ بیٹھ کے جاتا تھا جنگ کرنے. اب جو شہ سوار آ رہا ہے نا میدان میں، اس کا ذوالجناح ایسا ہے جو تاریخ میں کسی کو نہیں ملا. یہ جو اب شہید آ رہا ہے نا میدان میں، یہ حسین کے ہاتھوں پہ سوار ہو کے آ رہا ہے. صرف یہی امتحان جو سید الشہداء نے اصغر کی پیاس کو دیکھ کر دیا ہے، یہی امتحان کائنات کے تمام گناہگاروں میں تقسیم ہو جائے، ایک شخص بھی جہنم میں نہیں جائے گا. آپ مجھے بتائیے، باپ میں طاقت اور ٹھوکر نہیں، ارادہ کرے پانی کی نہر جاری ہو جائے اور بچہ پیاس سے بلکے، ماں ارضاع نہ کر سکے، شیر مادر کی غذا تمام ہو چکی ہو، باپ کا دل کس طرح سے تڑپ رہا ہوگا. آپ سبیل پہ جاتے ہیں جلوس میں نا، گرمی ہے بڑی، چھوٹے بچے پاس ہیں آپ کے، آپ دور سبیل دیکھتے ہیں، ایک گلاس بڑی مشکل سے ازدحام ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک گلاس آیا شربت کا، آپ بچے کو دیتے ہیں. آپ کا ایک 10 سال کا بچہ ہے، 10 سال کی بچی ہے، ایک بہت چھوٹا بچہ ہے 2-3 سال کا. آگے بٹیا دیکھو یہ پانی کا ایک گلاس ہے شربت کا، اور پہلے چھوٹے کو پینے دو. سب کو ترس آئے گا، ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی زائر آپ کو دیکھ رہا ہو عزادار جلوس میں، کہ اگر ہمارے پاس یہ شربت ہے آپ بچے کو پلا دیجئے. یہ فرزند فاطمہ کتنا مظلوم تھا، 6 مہینے کا بچہ ہاتھوں پہ. کسی کو ترس نہیں آ رہا؟ ختمی مرتبہ سیدہ کے بیت الشرف میں تشریف لائے. حسن اور حسین موجود ہیں. شہزادوں کو پیاس لگی، 3-4 برس کے امام حسین، 5 برس کے 5.5 برس کے امام مجتبیٰ، لگتا یہ ہے. آقا نے فرمایا ختمی مرتبہ نے کہ پہلے حسین کو پلاؤ، یہ چھوٹا ہے. کس طرح سے اس شہزادے کے مصائب کا ذکر کیا جائے. چھٹے امام کے پاس راوی آیا، جب نا رسول اللہ کبھی مشکلات آتی ہیں کیا کریں، اپنے الفاظ میں روایت بتا رہا ہوں. مشکلات آتی ہیں، کہا 2 رکعت نماز پڑھو. اپنے الفاظ میں 2 رکعت نماز جس طرح صبح کی نماز پڑھی جاتی ہے. مولانا نیت کیا ہوگی؟ نیت یہی کیجئے جو مولانا نے ممبر پہ بتائی تھی نماز، اور 100 دفعہ کہو اللہم انی انشدک بدم المظلوم. نماز پڑھ کے 100 دفعہ کہو. روایت ہے چھٹے امام سے. کہا یا ابن رسول اللہ کیا یہ آپ کے جد کا خون ہے؟ کہا کہ وہ مظلوم یقیناً ہے لیکن ان کا نہیں ہے. کہا یہ کیا آپ کے دادا حسین ابن علی کا خون ہے؟ کہا کہ مظلوم ہیں لیکن
ان کا خون نہیں ہے۔ راوی کے ذہن میں پریشانی بڑھی، استفسار کیا راوی نے خدمت میں چھٹے امام کی، کہا یہ خون ہمارے جد کے 6 مہینے کے مظلوم بیٹے کا۔ ایک اور مظلوم ہے جس شہزادے کی عرض کروں آپ کے سامنے، پھر مصائب کو آگے بڑھاؤں۔ دیکھیے جو شہید جاتا تھا نا، اگر اس کی زوجہ تھی گھر میں خیموں میں، بہن تھی، بیٹیاں تھیں، رخصت کے لیے جاتا تھا وہ، اور ذہن تیار ہوتے تھے ہماری اور آپ کی شہزادیوں کے کہ یہ شہید ہونے جا رہا ہے، سب توجہ کے ساتھ بیٹھتے تھے کب خبر آئے گی، ذہن تیار ہوتا تھا۔ لیکن ہم بی بی رباب کو سلام کریں، بی بی رباب اے میری شہزادی، آپ تو اس امید پہ بیٹا دیا تھا نا کہ شاید پانی مل جائے، کتنا فرق ہے۔ جب اکبر گئے تھے تو شہزادی زینب کو یقین ہے کہ اب شہید ہو کر آئیں گے، ذہن میں تصور ہے شہادت کا، لیکن یہ رباب جیسی مظلوم ماں، یہ مظلومہ بی بی ہماری شہزادی انتظار کرتی رہ گئی کہ کب بچہ پانی پی کر آئے۔ حسین ابن علی مقتل مکرم کی روایت کے مطابق ہاتھوں میں شہزادے کو اٹھایا اور طلب آپ کرنے گئے۔ مقتل کے جملے میں پڑھ رہا ہوں جو روایت جیسی نقل ہوئی ہے، إِن لَمْ تَرْحَمُونِي فَارْحَمُوا هَذَا الطِّفْلِ الرَّضِيعِ أَمَا تَرَوْنَهُ كَيْفَ يَتَلَظَّىٰ۔ اگر مجھ پر رحم نہیں کھا رہے تو اس شیرخوار پر رحم کرو۔ أَمَا تَرَوْنَهُ كَيْفَ يَتَلَظَّىٰ، کیا تم نہیں دیکھ رہے کس طرح سے ماہی بے آب کی طرح کبھی اپنے دہن کو کھول رہا ہے، کبھی بند کر رہا ہے۔ دو روایتیں عزیز و مقتل کی، میں دونوں کو اکٹھا کر کے پڑھ رہا ہوں۔ ایک دفعہ حسین ابن علی نے جب یہ گفتگو کی، روایت کیا، 58 سال کے بوڑھے امام کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا مظلوم بچہ۔ ایک دفعہ روایت کے الفاظ ہیں فَأَرَادَ أَن يُقَبِّلَهُ، نہ جانے مولا آقا کے جی میں کیا آئی پیاری سی صورت دیکھ کر شہزادے کی، کہ میدان میں ایک دفعہ علی اصغر کے رخسار کا، پیشانی کا، لبوں کا بوسہ لینا چاہا۔ اس سے پہلے کہ تمہارا آقا بوسہ لیتا، ملعون اولین و آخر خرملہ ملعون نے تیر چلایا، فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَانْقَلَبَ الرَّضِيعُ عَلَىٰ يَدِ أَبِيهِ، بچہ باپ کے ہاتھوں پر ہمک کے رہ گیا۔ اس جملے کی تشریح سنو، تیر علی اصغر کے گلو میں پیوست ہوا، حسین کے بازو کو زخمی کر گیا، فوضع یدہ تحت نہرہ فامتلا دما، حسین نے اپنا ہاتھ علی اصغر کے گلو کے نیچے رکھا، چلو میں خون کو بھرا، ورما بہی نحو السما، آسمان کی طرف پھینکا، بچا ہوا خون اپنے چہرے پر بنا، کہا ہاکذا القی جدی یوم القیامہ، نانا کے پاس قیامت میں اسی چیز کو لے کر جاؤں گا۔ آپ جانتے ہیں علی اصغر نے بابا کی طرف مسکرا کر کیوں دیکھا؟ آپ سمجھے کہ یہ بچے نے باپ کی طرف جو مقاتل لکھنے وہاں لکھا، ایک تبسم معصومانہ، یہ تبسم معصومانہ کیا تھا؟ علی اصغر بے زبانی میں کہہ گیا بابا سے، بابا دیکھیے بھائی علی اکبر گھوڑے سے گرے، چچا عباس گھوڑے سے گرے، ہمارے بھائی اون محمد گھوڑے سے گرے، قاسم گھوڑے سے گرے، سب نے آپ کو مدد کے لیے بلایا،
بابا ہم بول نہیں سکتے. آپ کی طرف مسکرا کے دیکھا کہ بابا اب ہم بھی دادی کے پاس چلے. اب مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے. حسین اکبر کی شہادت کی خبر لے کے خیمے میں گئے ہوں گے, بنو ہاشم کے شہزادوں کی شہادت کی خبر لے کے خیموں میں گئے ہوں گے. جب انسان گھر کا بزرگ حوصلہ دیتا ہے نا, تو جس کام سے بزرگ نے بھیجا ہوتا ہے اس کام کی تعریف کرتا ہے, تاکہ ماں کو گھر کی خواتین کو سکون آ جائے. بھائی دیکھو حادثے میں انتقال ہو گیا, موت آ گئی, اللہ کے پاس چلا گیا, لیکن بہت بہترین کام کیا تھا, ہمارے دفتر میں تھا, جس کام کے لیے ہم نے بھیجا تھا بڑا ایماندار تھا. تو مجھے لگتا ہے مولا کہتے ہوں بڑی بے جگری سے لڑا. دیکھو زوجہ عباس, میرا ذہن یہ کہتا ہے, اور جا کر اس شہید کی تعریف یقیناً کی ہوگی کہ کس طرح سے عباس نہر پر گئے, کیا علی اکبر نے جوہر دکھائے. جب خیمے میں آئیں گے تو اصغر کے بارے میں مولا آپ کیا کہیے گا؟ ایک دفعہ لے کر چلے علی اصغر کے لاشے کو, حسین ابن علی. کبھی سوچا آپ نے کہ حسین اکیلے کیوں جا رہے ہیں اصغر کے لاشے کو لے کر؟ کیونکہ خیموں میں اب اور کوئی مرد بچا نہیں تھا. جو شہید ہوتا تھا اس کے ورثہ حسین کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے موجود تھے. اب تمہارا مولا اکیلے مظلومیت کے ساتھ سر جھکا کر خیمہ گاہ کی طرف چل رہا ہے. نہ عباس ہیں نہ علی اکبر ہیں کہ جو مولا کو تعزیت پیش کر سکے. حضرت آیت اللہ العظمہ شیخ محمد حسین اصفہانی مرثیہ کہا علی اصغر کی شان کا, اور مولا حسین سے مخاطب ہو کر کہا کہ آقا حسین یہ بتائیے کہ اگر اصغر کی ماں نے لاشوں کو دیکھ کر یہ پوچھا کہ اے آقا یہ بتائیے کہ میرا بیٹا جب رنگ کو گیا تھا تو کرتا سفید تھا, یہ عقیق کے رنگ میں کیوں رنگین ہے؟ بس ایک دفعہ حسین آئے, کٹھن ترین وقت ہے حسین پر, بس ایک دفعہ آئے, مقتل نے لفظ لکھے. اب دیکھیے آخری جملے ہیں, سن لیجئے جس طرح سے سننا. فجلس علی الارض, تمہارا مظلوم امام زمین پر بیٹھا. مجھے نہیں پتا کہ بتاؤں کس طرح سے بتاؤں. فحفر قبرا فی جفن سیفہ, اپنی تلوار کے نیام سے ایک قبر کھودی. ایک جملہ پوچھوں آپ سے, ایک سوال کروں آپ سے. جب قبر کھودنے والا قبر کھودتا ہے تو لاشا کہاں ہوتا ہے؟ ننھے شہزادے کے لاشے کو مولا نے تب مولا اگر بلاتے بہن زینب ادھر آؤ, ذرا اصغر کے لاشے کو ہاتھ میں رکھو, ہم قبر کھود لیں. مظلوم امام نے گوارا نہ کیا کہ 6 مہینے کے بچے کے لاشے کو مظلوم پھوپھی, ارے پھوپھی صبر نہ کر پائے گی, ماں کا کلیجہ پھٹ جائے گا. آقا نے ننھے بچے کی لاش کو زمین پر رکھا. وحفر قبرا بجفن سیفہ, تلوار کے نیام سے قبر کو کھودا. میں کہوں گا یا علی مرتضیٰ, نجف سے اٹھ کر آئیے, بیٹے کو مدد کی ضرورت. عباس ترائی سے آئیے, علی اکبر آؤ, تمہارے بھائی کو دفن. بیٹے کو دفن کیا, بیٹے کو دفن کیا. میں انیس سے مدد لے لوں. ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے, دامن کو جھاڑ کے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار حسین کے دامن میں 18 بنی ہاشم تھے, یار و یاور و انصار تھے, سب کچھ تیری بارگاہ میں لٹا دیا. ابھی علی اصغر تھا, دیکھ پروردگار اب کچھ نہیں ہے, دامن جھاڑ دیا.
یہ تھی حسین کی خدا سے مناجات. ایک دفعہ انیس نے دوسرا بند کہا ہاتھوں سے تیری قبر بنائی نہیں جاتی, مٹی تیری صورت پر گرائی نہیں جاتی. ہاتھوں سے بنائی لحد اصغر بے شیر, جس وقت رکھی قبر میں وہ چاند سی تصویر. صابر تھے پاش کے شہ والا نکل آئے, نزدیک یہ تھا منہ سے کلیجہ نکل آئے. جب حسین چلے اصغر کو دفنانے, آسمان سے آواز آئی لا تحزن, حسین غم مت کرنا, ان لہو مرضعن فی الجنہ. ہم نے ایک دودھ پلانے والی حور اصغر کے لیے جنت میں معین کی ہے. سمجھے اصغر کی شہادت کی رفعت و بلندی. کٹھن مرحلہ, عالم غیب سے آواز آئی حسین کو تسلی دینے کے لیے. میں کہوں گا بار الہا, حسین حجت خدا ہے, تیرا چہرہ ہے, تیری آنکھیں ہیں, تیری زبان ہے, صاحب امانت الہی ہے, پانچواں پنجتن ہے, چوتھا معصوم ہے. پروردگار یہ پانچواں معصوم ہے, اس کی تعزیت کے لیے آسمان سے آواز آئی حسین ہے. لیکن پروردگار جب رباب کربلا سے شام جائے گی, بار بار جلے ہوئے جھولے کو دیکھے گی, اس ماں کو کیسے سکون آئے؟ ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر ہے گئے علی اصغر. ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر ہے گئے علی اصغر. اب تک میری آنکھوں سے وہ منظر نہیں جاتا, ارے گردن سے تیری خون ٹپکتا رہا بیٹا, رومال بھی باندھا نہ گیا تیرے گلے پر, ہے گئے علی اصغر. ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر ہے گئے علی اصغر. جس تیر سے ناکے کو گراتے ہیں زمین پر, وہ تیر لگا ننے سے حلقوم پہ آ کر, ارے تم خون اگلتے رہے, بابا سے لپٹ کر ہے گئے علی اصغر. ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر
یا حسین جھولا تو نظر آئے گا صغے نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا صغے نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا صغے نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا جھولا تو نظر آئے گا صغے نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا صغے نہ ملے گا اب ساری خدائی میں اب ساری خدائی میں اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا صغیر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا صغیر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا صغیر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا جھولا جھولانے کو ترس جائیں گی بائیں خیمے میں کبھی دشت میں ڈھونڈیں گی نگاہیں تھک جائیں گی یہ آنکھیں تھک جائیں گی یہ آنکھیں اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا صغیر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا صغیر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا صغیر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا کیا وقت مصیبت ہے ذرا دیکھے لے دکھیا کل جھولے میں بے شیر تھا اور پانی نہیں تھا مل جائے گا اب پانی مل جائے گا اب پانی اصغر نہ ملے گا اصغر جھولا تو نظر آئے گا صغیر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا صغیر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا صغیر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا جھولا تو نظر آئے گا صغیر نہ ملے گا ڈھائیں گے لئی ہم پر ابھی اور قیامت ڈھونڈیں گے شقی دشت میں بے شیر کی تربت شودا کے سروں میں شودا کے سروں میں جب اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر
نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا سائے میں نہ جاؤں گی تو گھر لوٹ کے آ جا ہر وقت تیرے ہونٹوں پہ ہوگا یہی نوحہ بن تیرے سکون ماں کو بن تیرے سکون ماں کو اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے میں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے جانے کیوں ہنس رہا ہے چادر بھی لٹ چکی ہے منہ کے سرغا چھپاؤں اصغر تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں اصغر تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس
ناسا سر تمہارا دل روتا ہے غم آرا میرے ہاتھ تو بندے ہیں سر کس طرح اٹھاؤں اصغر میری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند جھولے کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ جل گئے ہیں ظالم بھی غص رہے ہیں تیری آخری نشانی میں کس طرح بچاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر یا حسین یا حسین یا حسین یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ اصغر بے شیر تھا وہ اصغر اور حرملا کا تیر تھا اور حرملا کا تیر تھا پیاسا گلا کیوں کر کٹا پیاسا گلا کیوں کر کٹا لرزی زمین اور آسمان مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین رو کر کہے قاسم کی ماں رو کر کہے قاسم مارا گیا قاسم جوان مارا گیا قاسم جوان اے لال میں ڈھونڈوں کہاں اے لال ڈھونڈوں کہاں مہندی تیری سہرا تیرا مولا حق امام حسن یا عباس یا عباس یا عباس غازی با وفا یا عباس یا عباس غازی با وفا یا عباس یا عباس یا عباس یا وہ با وفا باس تھا وہ با وفا باس تھا دکھیوں کی جو ایک آس تھا دکھیوں کی جو ایک آس تھا پانی لیا پر نہ پیا پانی لیا پر نہ پیا
معصوم کا احساس تھا غازی باوفا یا حسین 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 برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند ترین صلوات ایک اعلان سماعت فرمائیے۔ ہر سال کی طرح حسینی بلڈ بینک کے تعاون کے ساتھ